السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الباب الثالث، تیسرا باب، فی التقدیم والتاخیر، تقدیم اور تاخیر کے سلسلے میں۔ من المعلومی، اور یہ بات معلوم ہے، انہ لا یمکن النطق باجزاء الکلام دفعۃ واحدہ، کہ ممکن نہیں ہے بات کرنا کلام کے تمام اجزاء کے ساتھ، کلام کے تمام حصوں کے ساتھ ایک ہی دفعہ میں، بل لا بد من تقدیم بعض الاجزاء و تاخیر البعض، بلکہ ضروری ہوتا ہے بعض کلام کے اجزاء کو بعض کلام کے اوپر مؤخر کرنا یا مقدم کرنا۔ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنْهَا فِي نَفْسِهِ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ مِنَ الْآخَرِ، اور ان کلام میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے اپنے آپ میں کہ جس کو ترجیح دی جائے تقدیم اور تاخیر کے سلسلے میں ایک دوسرے کے اوپر۔ ابھی میں صرف لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، پھر سمجھاتا ہوں مطلب کیا ہے۔ لِاشْتِرَاكِ جَمِيعِ الْأَلْفَاظ، تمام الفاظ کے مشترک ہونے کی وجہ سے۔ وَمِنْ حَيْثُ هِيَ أَلْفَاظٌ فِي دَرَجَةِ الْاعْتِبَارِ، تو یہ الفاظ جو ہیں یہ اعتبار کے درجے میں ہوتے ہیں، چناؤ کے درجے میں۔ فلا بد من تقدیم ھذا علی ذاک من داع یوجبہ، تو ضروری ہے ایک لفظ کو دوسرے پر مقدم یا مؤخر کرنا صرف کسی ایسے سبب سے، داعٍ کسی ایسے سبب سے یا ضرورت سے، یوجبہ جو تقدیم یا تاخیر کو واجب قرار دیتا ہو۔ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اس میں یہ بتا رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ آدمی جب بات کرتا ہے تو بات کرنے میں وہ جملے کو بیان کرنے کا یا الفاظ کا چناؤ جو ہوتا ہے اس کا مکمل اختیار اس متکلم کے پاس ہوتا ہے کہ جیسی ضرورت ہے ویسی بات چیت کی جائے، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی ایک ہی دفعہ میں ساری بات کہہ سکتا ہو، بلکہ اس کو متعین کرنا پڑتا ہے کہ جملے کے کس حصے کو ہم پہلے لا سکتے ہیں اور کس حصے کو ہم بعد میں لا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ پورے جملے کو وہ ایک ہی بار میں بیان کر دے، جملے کے سارے الفاظ کو، حصے کو وہ ایک ہی بار میں بیان کر دے، ایک ہی وقت میں مبتدا بھی بیان کر دے، خبر بھی بیان کر دے۔ یہ ممکن نہیں ہے، یا تو وہ پہلے مبتدا بیان کرے گا یا پہلے خبر بیان کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی کال کے اندر مبتدا خبر وہ دونوں بیان کر سکتا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے بولنا۔ تو جب آدمی کو یہ چناؤ دیا گیا کہ وہ پہلے یا تو مبتدا بیان کرے گا یا پہلے خبر بیان کرے گا، تو اس کا مبتدا بیان کرنا یا خبر بیان کرنا یہ اس کی مرضی کے بنا نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مبتدا کے بارے میں یہ رائے رہے گا کہ نہیں مبتدا کو تو ہمیشہ شروع میں ہی بیان کرنا ہے، یا خبر کے بارے میں یہ رائے رہے پہلے سے فکس ہے کہ خبر کو تو ہمیشہ آخر میں ہی بیان کرنا ہے، نہیں۔ بلکہ اگر ضرورت ایسی ہے، کوئی ایسا سبب پایا جا رہا ہے جس سے ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں یہاں پر مبتدا کو پہلے نہ بیان کر کے خبر کو بیان کرنا ہے، تو بالکل خبر کو بیان کیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس پیراگراف میں مصنف صاحب نے یہ فرمایا کہ انسان کو یہ متعین کرنا پڑتا ہے کہ کس لفظ کلمے کے، کلام کے کس کلمے کو یا کس لفظ کو ہم مقدم کریں اور کس لفظ کو ہم مؤخر کریں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں آگے کہ مقدم اور مؤخر کرنا جو ہے یہ کوئی رول کے حساب سے نہیں ہے،
بلکہ کوئی وجہ یا سبب ہوتا ہے جو سبب یا وجہ ہم کو بتاتا ہے کہ یہاں پر کلام کے کس کلمے کو، کس الفاظ کو ہم پہلے بولے۔ تو کہہ رہے فَمِنَ الدَّوَاعِی، وہ وجوہات جس کی وجہ سے تقدیم کیا جاتا ہے یا تاخیر کیا جاتا ہے وہ کیا ہے، اس کو دیکھا جائے۔ پہلا ہے التشویق الی المتأخر، شوق دلانا متأخر کی طرف، یعنی کہ جس جملے کو یا جس کلام کے حصے کو ہم بعد میں لا رہے ہیں اس کی طرف ہم کو شوق دلانا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا کہ اس کو بعد میں لایا اور شوق دلانے کے لیے اس کلمے کو پہلے لے آیا۔ مطلب کیا ہے اس کو ذرا سمجھیے، یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اچھا پہلے دیکھ لیجیے، التشویق الی المتأخر، متأخر کی طرف شوق دلانے کی وجہ سے، اذا کان المتقدم مشعرا بغرابۃ، کہ جب متقدم جملہ جو ہے وہ غیر شعوری ہے اپنے اجنبی پن کی وجہ سے، یعنی وہ مشہور ہے اپنے اجنبی پن کی وجہ سے۔ کیا مطلب ہے اس کا ذرا دیکھیے۔ مطلب یہ ہے کہ مان لیا جائے مجھے کہنا ہے کہ زید عالم ہے، تو یہاں میں نے زید کے عالم ہونے کی خبر دی، یہ عام جملہ ہے۔ لیکن اب میں اس جملے کو تھوڑا سا بدل رہا ہوں، میں عمر کو کہہ رہا ہوں تم کو پتا ہے جو عالم جو ہے نا وہ زید ہے۔ تو اب میں نے کیا کیا، عالم کو پہلے لے آیا، زید کو بعد میں لایا۔ تو میں نے ایک لفظ جو بعد میں آنا چاہیے تھا اس کو پہلے لایا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ بعد میں جو میں زید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جس کو میں مؤخر کر رہا ہوں، اس کی طرف تمہارا شوق زیادہ جائے۔ میں پہلے کہتا عمر کو کہ زید عالم ہے تو اس کو زیادہ فرق نہیں پڑتا، ہاں ٹھیک ہے زید عالم ہے، لیکن اب میں نے کہا کہ تم کو پتا ہے جو عالم ہے وہ زید ہے، تو اب جیسے ہی میں نے کہا کہ جو عالم ہے تو عمر کو لگا کہ بھائی کون عالم ہے، اس کے ذہن نے ایک سوال پوچھا، تب بعد میں نے کہا وہ زید ہے۔ تو یہاں کیا ہوا، جو مؤخر لفظ ہے اس کے جاننے کی طرف ہم نے شوق دلایا عمر کو کہ تم جانو کہ زید کیا ہے۔ یہ میں نے ایک اپنی مثال سے سمجھا دیا، کتاب میں بھی ایک مثال ہے اس کو دیکھ لیے جائے۔ والذی حارت البریۃ فیہ حیوان مستحدث من جماد، کہ وہ جس نے مختلف کر دیا یا پریشان کر دیا تمام مخلوق کو، وہ ایک ایسا حیوان ہے جو بنایا گیا ہے جماد سے، جماد یعنی بے جان چیز سے۔ تو پہلا جملہ اس شعر کا، وہ جس نے تمام مخلوق کو، تمام کو انسانوں کو پریشان کر رکھا ہے، یعنی الجھن میں ڈال دیا ہے۔ تو اب اپنے آپ سننے والے کے ذہن میں چلا گیا بھائی وہ کیا چیز ہے، تو آگے کہا جا رہا ہے حیوان مستحدث، وہ حیوان، وہ جاندار جو بنایا گیا ہے من جمادن، جماد سے یعنی بے جان چیز سے۔ تو جملہ اصل میں الٹا ہے، جملہ اصل میں ہے حیوان مستحدث من جماد الذی حارت البریۃ، اس طرح سے تھا، لیکن شوق دلانے کے لیے ہم نے جملے کی ترتیب بدل دی ہے۔ دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے، تعجیل المسرۃ والمساءۃ نحو العفو عنک صدر به الامر او القصاص حکم به القاضی، او القصاص حکم به القاضی۔ تو حکم به القاضی ہی پڑھیے، قاضی یوں نہیں پڑھ سکتے ہیں، جس لفظ کے آخر میں یا ساکین ہوتا ہے حالت رفع میں وہ سکون کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں دوسری صورت کیا ہے، تعجیل المسرتی، خوشی کی وجہ سے جلدی بیان کرنا، او المساءتی، یا پھر تکلیف کی وجہ سے اس کو جلدی بیان کرنا، یعنی خوشخبری دیتے وقت اور دکھ والے خبر دیتے وقت بھی
کسی چیز کو مقدم کر دینا، کسی چیز کو مؤخر کر دینا۔ مثال کے طور پہ العفو عنک صدر بہ الامر، کہ معافی ہے تمہارے سلسلے میں حکم صادر کیا گیا ہے۔ تو پہلا جملہ میں جملہ ایسے ہوتا صدر بہ الامر العفو عنک، کہ حکم صادر کیا گیا ہے تمہارے سلسلے میں معافی کا۔ تو معافی کا لفظ بعد میں آتا، لیکن چونکہ یہاں خوشی کی بات بتانی ہے تو خوشی والے لفظ کو پہلے لایا گیا کہ تم کو معافی مل گئی، تمہارے بارے میں معافی کا حکم جو ہے وہ صادر کر دیا گیا۔ تو معافی کو پہلے بیان کر دیا گیا، خوشی کو جلدی سے بتانے کی وجہ سے۔ دوسری مثال تکلیف کے بیان کرنے کے لیے ہے، القصاص حکم بہ القاضی، کہ قصاص کا حکم قاضی نے جو ہے تم کو دیا ہے۔ تو اصل میں تو ایسا ہے حکم بہ القاضی القصاص، کہ قاضی نے ان کے لیے قصاص کا حکم دیا، لیکن قصاص کو پہلے ذکر کر کے بعد میں وہ جملہ لایا گیا یہ بتانے کے لیے کہ بھائی یہ غم کا موقع ہے، قصاص نے آپ کو قاضی نے آپ کو قصاص کا جو ہے وہ حکم صادر کر دیا ہے۔ تیسرا ہے کون المتقدمی محط الانکاری والتعجب، کہ جس چیز کو مقدم کیا گیا ہے وہ انکار اور تعجب کی جگہ پر ہو، تعجب خیز ہو۔ جیسے ابعد طول التجربتی تنخدع بهذه الزخارف، کہ اتنے لمبے تجربے کے بعد بھی تم ان بناوٹی اور بناوٹی چیزوں کے دھوکے میں آ گئے۔ اس کو ایک طرح سے زخارف کہا جاتا ہے مینوپولیٹڈ چیز کو، جس کو مطلب باہر سے کچھ اور دکھایا گیا ہو، اندر سے کچھ اور ہو۔ تو یہاں کیا ہوا، جملہ تھا اصل میں تنخدع، انخدع ينخدع سے تنخدع بهذه الزخارف بعد طول التجربتی، یہ تھا جملہ۔ تو بعد طول التجربتی کو پہلے لایا گیا صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ بڑا حیرت تعجب خیز بات ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اتنے لمبے زمانے کے تجربے کے بعد دھوکہ کھا جاؤ۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جہاں پر جملے کی ترتیب کو بدل کر کے مقدم والی چیز کو مؤخر اور مؤخر والی چیز کو مقدم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے وَسُلُوكِ السَّبِيلِ التَّرَقِّي أي الْإِتْيَانُ بِالْعَامِّ أَوَّلًا ثُمَّ الْخَاصُ بَعْدَهُ، یا ترقی کے راستے کو بنانے کے لیے یا چلنے کے لیے، یعنی ترقی کا راستہ سے مراد کیا ہے، ای الاتیان بالعام اولا ثم الخاص، کہ پہلے عام لفظ کو لایا جائے اور اس کے بعد خاص لفظ کو ذکر کیا جائے۔ لِأَنَّ الْعَامَّ اِذَا ذُكِرَ بَعْدَ الْخَاصِ، اس لیے کہ جب عام لفظ ذکر کیا جائے گا خاص کے بعد، لا یکون لہ فائدۃ، تو پھر اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نحو جیسے ھذا الکلام صحیح فصیح بلیغ، یہ کلام صحیح ہے، فصیح ہے، بلیغ ہے۔ فَإِذَا قُلْتَ فَصَحِيحٌ، جب تم نے کہہ دیا فصیح پڑھ رہا ہوں میں، فَإِذَا قُلْتَ فَصِيحٌ، جب تم نے کہا کہ یہ کلام فصیح ہے، بلیغ اور بلیغ ہے، لا تحتاج الی ذکری صحیح، تو تم کو صحیح کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جو کلام صحیح اور فصیح ہوگا، جو کلام فصیح اور بلیغ ہوگا وہ صحیح تو ہمیشہ ہوگا۔ تو جب تم نے یہ فصیح اور بلیغ بول ہی دیا تو صحیح بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وَإِذَا قُلْتَ بَلِيغٌ،
اور جب تم نے کہہ دیا بلیغن لا تحتاجو الی ذکر صحیح، اس وقت بھی تم کو صحیح کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ولا فصیح، اور نہ فصیح کے ذکر کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ جو کلام بلیغ ہوگا وہ فصیح بھی ہوگا، صحیح بھی ہوگا۔ تو اس مثال میں مصنف صاحب نے یہ سمجھایا کہ اگر انسان کسی خاص لفظ کو پہلے بول دے اور عام لفظ کو اس کے بعد بولے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب خاص لفظ پہلے ہی ذکر ہو گیا تو عام کی طرف اب توجہ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کلام ایسا ہونا چاہیے، ترقی کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے آپ عام لفظ بولیے تاکہ انسان کا ذہن دوڑے کہ اس عام سے مراد کیا ہے، اور اس کے بعد آپ بولے خاص لفظ کو۔ اور اس کے بعد ایک مثال دی کہ دیکھو یہاں غلطی کیا ہوا، اگر کسی آدمی نے یہ کہہ دیا کہ ھذا کلام صحیح فصیح بلیغ، تو یہاں ھذا الکلام تک تو یہ جملہ ٹھیک تھا، صحیح پہلے آ گیا اور اس کے بعد فصیح اور بلیغ آیا، تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے صحیح یہ عام لفظ استعمال کر دیا، پھر آپ نے فصیح اور بلیغ یہ خاص لفظ استعمال کر دیا۔ حالانکہ اب یہاں پر فصیح اور بلیغ بولنے کی ضرورت نہیں تھی اگر آپ نے صحیح بولا، یا اگر آپ نے صرف فصیح کہہ دیا ہوتا تب بھی بات چل جاتی، یا بلیغ بولا ہوتا تب بھی بات چل جاتی، لیکن جب آپ نے پہلے ہی صحیح کہہ دیا تو اس کے بعد کوئی لفظ بولنے کی مطلب ہی نہیں بنتا، اس لیے کہ جو کلام صحیح ہوگا وہ فصیح اور بلیغ تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو جب آپ نے پہلے ہی کہہ دیا یہ کلام صحیح ہے تو سننے والے کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ اس کا مطلب یہ کلام فصیح اور بلیغ بھی ہے۔ آپ کو بولنا ایسے چاہیے تھا کہ یہ کلام جو ہے یہ فصیح ہے یا بلیغ ہے۔ چلیے، جب بھی ان دونوں میں سے کوئی ایک لفظ ہم استعمال کرتے فصیح یا بلیغ تو ان دونوں کا معاملہ اپنے آپ پورا ہو جاتا۔ تو پوری بات کا جو خلاصہ اس جملے میں نکلا وہ یہ نکلا کہ ہم کسی ایسے موقع پر جہاں ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم نے خاص لفظ پہلے بیان کر دیا تو سامع کے ذہن میں عام لفظ کے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں باقی رہے گی، تو وہاں پر پہلے عام لفظ کا بیان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد خاص لفظ کا بیان کیا جاتا ہے، تاکہ عام لفظ سن کر سامع کے ذہن پہ چوٹ آئے کہ بھائی کیا مطلب ہے، اس سے آگے کیا بولنا چاہ رہا ہے، اور پھر آدمی خاص لفظ لا کے اس کو بیٹھاتا ہے۔ چلیے، اس کے بعد وہ مراعات الترتیب الوجودی، ترتیب وجودی کی رعایت کے لیے، کبھی مقدم اور مؤخر ترتیب وجودی کی رعایت کے لیے بھی کرتے ہیں۔ ترتیب وجودی کہا جاتا ہے جو چیز جس طریقے سے پیدا ہوا ہے، جیسے انسان پہلے گھٹنوں کے بل چلتا ہے، پھر سہارے سے چلتا ہے، پھر سب کچھ چھوڑ کر کے دو پیر پہ چلتا ہے، تو یہ اس کا ترتیب وجودی ہے کہ پہلے وہ ایک اسٹیپ پار کیا، اس کے بعد دوسرا اسٹیپ پار کیا، پھر تیسرا اسٹیپ پار کیا۔ یا اس کا دوسرا طریقہ اور سمجھ لیجئے، انسان کو پہلے اونگ آتی ہے پھر نیند آتی ہے، تو وجود کے اعتبار سے ترتیبی وجود کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے اونگ آئے گی پھر نیند آئے گی۔ تو کلام کے اندر مقدم اور مؤخر کرنے کا ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ نے کلام میں کوئی ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس میں اگر آپ جملے کے عام ترتیب کے اعتبار سے بیان کریں گے تو وہاں پر ترتیب وجودی ٹوٹ جائے گا، تو وہاں پر بھی آپ مقدم مؤخر کر کے ترتیب وجودی کا رعایت کر سکتے ہیں، جیسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ ان کو نہیں پکڑتی ہیں اونگ یا پھر نیند۔ تو یہاں پر جو مقدم کیا گیا ہے، یہاں پر جملہ ہوتا لا تأخذہ نوم ولا سنۃ، تو پہلے سنۃ کو لایا گیا پھر نوم کو لایا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ پہلے اونگ آتی ہے وجود کے اعتبار سے پھر نیند آتی ہے۔ چلیے،
یہاں سے دیکھیے، وَالنَّصُّ عَلَىٰ عُمُومِ السَّلْبِ، اور نص سلب کے عموم پر، او سلب العمومی، یا عموم کے سلب پر، فَالْأَوَّلُ يَكُونُ بِتَقْدِيمِ عَادَاتِ الْعُمُومِ عَلَىٰ عَادَاتِ النَّفْيِ، تو پہلا ہوتا ہے عموم کے عادات کو، یعنی عموم کے حروف کو مقدم کرنا نفی کے حروف پر۔ مثال کے طور پہ کل ذالک لم یکن، ہر چیز نہیں ہوا، حقیقی مطلب اس کا ہے ای لم یقع ھذا ولا ذاک، کہ نہ یہ ہوا نہ وہ ہوا۔ والثانی، اور دوسرا ہے یکون بتقدیم عادات النفی علی عادات العمومی، دوسرا ہوتا ہے عادات نفی یا نفی کے حروف کو عادات عموم یعنی عام جو حروف ہیں اس کے اوپر مقدم کر دینا۔ جیسے لم یکن کلو ذالک، کہ نہیں ہوا یہ تمام چیز، ای لم یقع المجموع، یعنی کچھ بھی نہیں ہوا۔ فیحتمل ثبوت البعض، تو احتمال کیا جاتا ہے بعض کے ثبوت کا، ویحتمل نفی کل الفرد، اور احتمال کیا جاتا ہے تمام فرد کے نفی کا۔ چلیے یہ لفظی ترجمہ تھا، ممکن ہے کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو، تشریح سمجھیے، آسان سے سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلے سمجھ لیجیے سلب مطلب ہوتا کیا ہے۔ سلب کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، مراد ہوتا ہے نفی، یعنی کسی مثبت بات میں سے منفی میں کنورٹ کر دینا، یعنی اس بات کے ثبوت کو کھینچ دینا، ٹھیک ہے۔ تو بہت آسان انداز میں سلب یاد رکھنا ہو تو یاد رکھیے منفی کو سلب کہتے ہیں، اور عموم کہتے ہیں عام۔ عام کا مطلب کیا ہے؟ اصول فقہ کے اندر آپ نے لفظ عام اور لفظ خاص کی تعریف پڑھی ہوگی کہ لفظ عام کیا ہوتا ہے اور لفظ خاص کیا ہوتا ہے۔ لفظ عام کا مطلب ہوتا ہے ایسا لفظ جس میں تمام چیزیں سب کچھ شامل ہو، اور لفظ خاص کا مطلب ہوتا ہے ایسا لفظ جس میں سب چیز شامل نہ ہو۔ جیسے میں نے کہا حیوان، تو حیوان بولنے سے دنیا کے تمام حیوان اس میں شامل ہو گئے، انسان بھی، اس کے بعد جانور بھی، گھوڑا بھی، بیل بکری سب، تو یہ عام لفظ ہوا۔ اور پھر میں نے کہا حیوان ناطقن، بولنے والا حیوان، تو اس کے اندر صرف انسان شامل ہوگا کیونکہ یہ لفظ خاص ہو گیا۔ تو لفظ عام اور لفظ خاص، تو لفظ عام جو ہوتا ہے اس کو عموم کہا جاتا ہے۔ تو عربی میں کچھ ایسے حرف ہیں، کچھ ایسے اسم ہیں، صرف حرف نہیں اسم ہے اصل میں، جو عمومیت کے معنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ جیسے کلن، کلن معنی ہر ایک، کلن مطلب ہر ایک، تو جیسے ہی آپ بولیے گا کلن، اس کا مطلب یہ عام ہے، ہر ایک کو شامل کرتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کلو حیوان، تو تمام حیوان، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو۔ تو سلب بھی سمجھ میں آ گیا آپ کو، اور عموم بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو۔ یہاں کہہ رہے ہیں دو صورت ہوتی ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نفی کے ذریعے سے عام کو ختم کرتے ہیں، یعنی آپ کا مقصد نفی ہوتا ہے، عمومیت پیدا کرنا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کا مقصد عمومیت پیدا کرنا ہوتا ہے، نفی مراد نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جو ہے عمومی سلبی، سلب کو عام کرنا، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پر منفی جو ہے اس کو عام کیا جا رہا ہے، نہ کہ عام لفظ کو، یعنی منفی کو ترجیح دی جا رہی ہے، مقدم کیا جا رہا ہے، نہ کہ عام لفظ کو۔ اور دوسرا ہے سلب العمومی، کہ عموم کو کھینچا جا رہا ہے، اس کا مطلب وہاں پر
عام کو ترجیح دی جا رہی ہے، نفی کو ترجیح دی جا رہی ہے اور عام کو ختم کیا جا رہا ہے۔ چلیے یہ تھوڑا سا زیادہ اس ٹرمینالوجی کے ساتھ بیان ہو گیا، اصطلاح کے ساتھ، اس کو آسان انداز میں سمجھیے۔ پہلی صورت میں یہ ہوگا کہ جو عام لفظ ہوگا اس کو پہلے بیان کیا جائے گا، اور نفی کا جو جملہ ہوگا اس کو بعد میں بیان کیا جائے گا، کیونکہ وہاں پر ضرورت عمومیت کی ہے، نفی کی نہیں ہے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں پر نفی کو پہلے ذکر کیا جائے گا اور عام لفظ کو بعد میں ذکر کیا جائے گا، اس لیے کہ وہاں پر نفی کی ضرورت ہے، عمومیت کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئے؟ اب اس کو تھوڑا سا اور دوسرے انداز میں سمجھ لیجئے۔ عربی میں جملے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ طریقہ جہاں آپ عام چیز کی نفی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ ترجیح دے رہے ہیں منفی جملے کو، نہ کہ عمومیت کو، تو وہاں پر آپ منفی والے جو حرف ہیں وہ پہلے لائیے گا۔ لیکن اگر آپ ایسا جملہ بنانا چاہ رہے ہیں جہاں منفی کو آپ ترجیح نہیں دے رہے ہیں، عمومیت کو ترجیح دے رہے ہیں، تو وہاں پر آپ عموم والے حرف اسم پہلے لائیے گا۔ پہلی مثال دیکھیے، کلو ذالک لم یکن، سب چیز نہیں ہوا، وہ سب چیز نہیں ہوا۔ کلن یہ عام لفظ ہے اور یہ پہلے لایا گیا جملے میں، کیونکہ ہم کو ترجیح اس کو دینا تھا کہ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، یعنی یہ تمام چیز نہیں ہوئی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے عمومیت کو ترجیح دی ہے، منفی کو نہیں۔ ٹھیک ہے، جملہ اصل میں ایسے ہونا چاہیے تھا، لم یقع ھذا ولا ذاک، کہ نہ یہ ہوا نہ وہ ہوا، لیکن ہم نے اس عام کو ترجیح دینے کے لیے پہلے ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ کلو ذالک لم یکن، کہ وہ تمام چیزیں نہیں ہوئیں۔ تو یہ پہلی صورت ہے جس میں ہم نے عمومیت کو ترجیح دی ہے نفی کے اوپر۔ دوسری صورت کا مثال دیکھ لیجئے، لم یکن کلو ذالک، کہ نہیں ہوا وہ تمام چیز۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ہم نے نفی کو ترجیح دی ہے عمومیت کے اوپر، تو اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو مطلب دونوں کا سیم ہے، ترجیحات کے بنا پر بات بدل رہی ہے۔ دونوں میں نہیں ہونے کا ذکر ہے، لیکن ایک میں آپ دیکھیں گے کہ نہیں ہونے کا ذکر عمومی اعتبار سے ہے، اور دوسرے میں کچھ نہیں ہونے کا ذکر منفی جملے کو ترجیح دینے کے اعتبار سے ہے۔ ترجمہ دونوں کا سیم ہے۔ تو یہاں پر بھی مقدم اور مؤخر کیا جاتا ہے۔ کس بنا پر مقدم اور مؤخر کیا جاتا ہے؟ اس بنا پر مقدم اور مؤخر کیا جاتا ہے جب جملے کے اندر عموم اور نفی دونوں پیدا ہو گیا ہو، تو وہاں پر آپ کی اپنی سوچ ہوگی، جس چیز کو زیادہ ترجیح دینا چاہیں اس اعتبار سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ کو اگر نفی کے معنی لانے ہیں تو پہلے آپ نفی کے معنی لے آئیے، اور اگر آپ کو پہلے عمومیت کے معنی لانے ہیں تو پہلے آپ عمومیت کے معنی لا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر لاسٹ میں ایک بات کہہ رہے ہیں، فَيُحْتَمَلُ ثُبُوتُ الْبَعْضِ، پہلا جو صورت ہے جس میں ہم نے عمومیت کو پہلے لایا ہے، ٹھیک ہے، اس میں احتمال ہے بعض کے ثابت ہونے کا۔ بعض کے ثابت ہونے کا مطلب ہے کہ ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ چیز نہیں ہوئی ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس میں ایک دو فرد کہیں نہ کہیں ہو گیا ہو۔ احتمال ہے، ضروری نہیں ایسا ہو سکتا ہے، چونکہ یہاں ہے نا ہم ہر اس چیز کی نفی کرنا چاہ رہے ہیں جو عام ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص ایسی چیز ہو جو ہو گئی ہو، احتمال کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا جو جملہ ہے جہاں ہم نے ڈائریکٹلی نہیں سے شروعات کی ہے، جو دوسرا جملہ ہے جہاں ہم نے ڈائریکٹ نہیں سے شروعات کی ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یحتمل نفی کلی فرد، اس میں احتمال ہے تمام فرد کی نفی کا۔ اس میں ممکن ہے کہ ایک کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہوا ہے،
مثال کے طور پر سمجھیے اس کو اس طرح سے. مان لیجیے دعوت تھا, دعوت میں 4 آئٹم تھا, گوشت تھا, کچھ میٹھا تھا, کچھ چائے تھا, کچھ کافی تھا. اب زید سے میں نے پوچھا بھائی ہوا نا کھانا؟ اب اس نے کہا کچھ نہیں ہوا ابھی. تو یہ ممکن ہے کہ اس نے سب کچھ ٹرائی نہیں کیا ہو, 1-2 چیز ٹرائی کر لیا ہو لیکن بولا ہو کہ کچھ نہیں ہوا ہے. یا پھر میں اس کو تھوڑا اور الگ طرح سمجھا, میں اس کو بتاؤں کہ بھائی گوشت ہے, شربت ہے, اور میٹھا ہے, اور چائے کافی ہے, ہوا؟ اب وہ کہہ رہے وہ سب چیز تو نہیں ہوا. تو اس کا ممکن ہے کہ یہ جو نام میں نے گنایا ہے یہ تمام چیز اس نے نہیں کھائی ہے, لیکن جو چیز میں نے نہیں گنائی ہے وہ اس نے کھایا ہو. تو اسی کا مطلب ہوتا ہے کہ یحتمل ثبوت البعضی, کہ بعض کے ہونے کا ثبوت ہوتا ہے, کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے جو آپشن اس کو دیا ہے اس میں سے اس نے کچھ ٹیسٹ نہیں کیا, کیونکہ میں نے اس کو 4 آپشن دیا تو اس نے کل کہہ کے چاروں کو منع کر دیا کہ نہیں یہ چاروں نہیں ہوا. لیکن جب میں اس کو کہوں 4 آپشن دے دوں کہ بھائی یہ گوشت ہے اور یہ وہ فلاں چیز ہے, اور وہ کہتا ہے نہیں کچھ بھی نہیں کھایا ہے میں نے, ڈائریکٹلی وہ پہلے کہہ دے نہیں میں نے کچھ نہیں کھایا ہے, تو یہاں مراد ہے کہ صرف یہ 4 آپشن نہیں بلکہ ممکن ہے کہ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آئٹم ہے دعوت کے اندر اس نے اس کو بھی ٹیسٹ نہیں کیا ہے. مگر پھر یاد رکھیے یہ دونوں احتمال پر مبنی ہیں, شک پر مبنی ہیں. جب تک کوئی واضح دلیل نہیں ملے گی ان دونوں میں سے کسی بات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے. اب اتنی بحث کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ سمجھیے. میں اتنی تاکید کے ساتھ یہ کیوں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ اس لیے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جملے میں ہم کبھی کبھی جس چیز پر زور زیادہ دینا ہوتا ہے اس چیز کو ہم پہلے لاتے ہیں. آپ کو اگر مکمل چیزوں کی نفی کرنی ہے تو آپ نہیں کے ساتھ جملے کو شروع کریں گے, عمومیت کے ساتھ شروع نہیں کریں گے. اگر آپ کو تمام چیزوں کی نفی مراد نہیں ہے بلکہ جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں, ذہن میں ہے سامع کے, صرف ان چیزوں کا انکار ہے تو اس کے سامنے آپ عام طور پر عمومی جو لفظ ہے اس کا ذکر کریں گے. چلیے اس کا آگے دیکھیے, 6 تک ہو گیا تھا, اب 7واں دیکھیے. تقویت الحکم اذا کان الخبر فعلا, اور مقدم مؤخر کہاں ہو سکتا ہے؟ جب کسی حکم کو مضبوطی عطا کرنی ہو, اور یہ اس صورت میں جب خبر فعل ہونا چاہیے, یعنی جملہ فعلیہ ہونا چاہیے. جیسے الہلال ظہر, تو آپ ایسے کہہ سکتے تھے ظہر الہلال, لیکن آپ نے الہلال ظہر کہا کیونکہ یہاں آپ خبر حکم کو فعل کو تقویت پہنچانا چاہ رہے تھے کہ یقیناً چاند جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے. وذالک لتقرار الاسناد, اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ اسناد کا تکرار ہو رہا ہے بار بار. کیسے ہو رہا ہے؟ آپ جان رہے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں کون امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ فاعل. فاعل نہ ہو تو فعل کا وجود نہیں ہے. اور مبتدا خبر میں کون امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ مبتدا. تو الہلال مبتدا ہے اور زہرا کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ بھی ہلال کی طرف لوٹ رہی ہے, تو تکرار ہو گیا نا. 2 جگہ ایک ہی چیز کے بارے میں بات چل رہی ہے, جو ہلال ہے وہ اور جو زہرا کے اندر ہوا فعل ہے وہ. دوسرا ہے التخصیص, کسی چیز کو خاص کر دینے کے لیے. جیسے ما انا قلتو, اگر آدمی صرف یہ کہہ دے ما قلتو تو بات کافی ہے, میں نے نہیں کہا. لیکن جب کہہ رہا ہے ما انا قلتو, نہیں میں نے نہیں کہا ہے, تو مطلب ہے کہ یہاں پر بات تخصیص کے ساتھ ہے. قلتو کے اندر انا ضمیر آلریڈی ہے, پھر بھی ہم نے انا پہلے لے آیا. یا دوسری مثال لے لیے ایاک نعبد, جملہ ہونا چاہیے تھا نعبد کا, لیکن مفعول کو ہم نے پہلے لایا ایاک, اور فاعل کو میں نے بعد میں لایا, تو یہ بھی تخصیص کے لیے ہو گیا. اس کے بعد ہے المحافظت علی وزن او سجع, وزن یا سجا بندی, یعنی شعر کا جو آخری خاتمہ ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے بھی
کبھی ہم مقدم اور مؤخر کرتے ہیں، جیسے اذا نطق السفیہ فلا تجبہ، کہ جب بے وقوف بولے تو اس کو جواب مت دو. فخیر من اجابتہ السکوت، بہتر ہے اس کے جواب دینے سے خاموش ہو جانا. تو فلا تجبہ السکوت دونوں آخر میں پیش پہ مکمل ہوا ہے. جملہ اصل میں ایسے ہونا چاہیے تھا، السکوت خیر من اجابتہ. چلیے، یا فالسکوت خیر من اجابتہ، جملہ ایسے ہونا چاہیے تھا. آگے دیکھیے، والثانی خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. خذوہ، تم لوگ اس کو پکڑو، فغلوہ، اس کو پہناؤ، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں اس کو پہنچاؤ، ثم فی سلسلۃ، پھر زنجیروں میں، ذرعها، جس کی چوڑائی 70 ذراعا، 70 ذراع ہے، فاسلکوہ، اس کو باندھو. اچھا، یہ جو ذراعاً ہے یہ چوڑائی نہیں ہوگا، ذراعاً ہاتھ کو کہا جاتا ہے، تو لمبائی مراد ہوگا اس سے. ٹھیک ہے، خذوہ، اس کو پکڑو، فغلوہ، اس کو پہناؤ، ثم الجحیم صلوہ، اس کا جہنم میں اس کو پہنچاؤ، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، پھر زنجیر میں جس کی جو لمبائی ہے وہ 70 ذراع ہے، فاسلکوہ، اس کو زکر دو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر بھی جو سزا بندی کی گئی ہے، خذوہ سے مکمل ہوا، لاسٹ میں فاسلکوہ ہے. حقیقت میں ایسے ہونا چاہیے تھا، ثم فاسلکوہ فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، ایسے جملہ ہونا چاہیے تھا. چلیے، ولم یذکر لکل من التقدیم والتاخیر دواء خاصۃ، اور نہیں ذکر کیا جاتا ہے تمام مقدم اور مؤخر کے لیے سارے وجوہات خاص طور پر. لِأَنَّهُ إِذَا تَقَدَّمَ أَحَدُ رُكْنَيِ الْجُمْلَةِ، اس لیے کہ جب بھی جملے کا کوئی ایک رکن کو مقدم کیا جائے گا، تؤخر الآخر، تو دوسرے جملے کو مؤخر کیا جائے گا. فَهُمَا متلازمان، اس لیے کہ وہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. مطلب کیا سمجھیے، یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مقدم مؤخر میں سے ساری چیزوں کا ذکر نہیں کیا، یعنی ایسا نہیں کیا کہ ہم نے جیسے اوپر کے بیان میں ہم نے ذکر کا الگ بحث کی، پھر حذف کا الگ بحث کیا، تو ہم نے یہاں مقدم کا الگ بحث اور مؤخر کا الگ بحث نہیں کیا. اس لیے کہ جب بھی آپ کسی ایک کو مقدم کریں گے دوسرا آٹومیٹک مؤخر ہو جائے گا. تو یہ دونوں اصل میں لازم اور ملزوم کی صورت میں، لازم ملزوم کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک جیسے ہی آپ کریں گے دوسرا آٹومیٹک ہو جائے گا، ایک کو جیسے ہی مقدم کریں گے دوسرا اپنے آپ مؤخر ہو جائے گا. چلیے، تو جو مقدم کی صورت ہوگی وہی مؤخر کی صورت ہو جائے گی. اگلے کلاس میں انشاءاللہ الباب الرابع پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، میری صحت تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ میرے ویڈیو میں آپ کو اس طرح کی طرز یا محنت نہ نظر آ رہی جو پہلے کی ویڈیوز میں ہے. انشاءاللہ جلد کوشش رہے گی کہ اس کو اور اچھے سے بہتر بنایا جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.